Pakistan is amongst the 25 lowest human development countries in the world. اب اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. نمبر 1 پہ آ جاتا ہے کرپشن آف کورس. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے آپ کی ویک اکنامک پالیسیز اور ویک اکنامک مینجمنٹ. یعنی گورنمنٹ نے اس طرح کی پالیسیز ہی نہیں بنائی جو آپ کی اکانومی کو، آپ کے ملک کی ترقی کو آگے لے کے جا سکیں. وہ پالیسیز اسی طرح کی ہیں جو امیروں کو 1% لٹرلی 2 ہاتھوں پہ گنے جا سکتے ہیں اتنے لوگوں کو امیر کرتا ہے اینڈ دیٹس اٹ. اور مڈل کلاس اسٹیز دا مڈل کلاس اینڈ جو 1/3 ہے پور پاپولیشن جو آٹے تک پہ لڑتا ہے وہ جس حالت میں ہے وہ شاید کوئی سوچنا چاہتا بھی نہیں ہے بیکاز وہ اتنی خوفناک حالت ہے کہ آپ وہاں سوچ ہی نہیں جاتی. ان کو جواب کون دے گا؟ یہ ملک ایسا ہے کہ مور دین ہاف دا پاپولیشن از دا یوتھ. پیسہ جو ملک میں آ رہا ہے، جو ملک سے بن رہا ہے، چاہے وہ لون سے ہی صحیح، وہ ایجوکیشن میں جانا چاہیے. ایجوکیشن میں بالکل بھی نہیں جا رہا. ڈیفینس میں جا رہا ہے، کرپشن میں جا رہا ہے. اب آبویسلی جو سارے فلڈز ہوئے اس کی وجہ سے بھی ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوا. ایگریکلچر میں بہت زیادہ نقصان ہوا. یوکرین وار کی وجہ سے گرین کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی. وہ سب باتیں بجا ہے. اور ہمارے یہاں پر آئل بھی باہر سے آتا ہے، وہ اس پہ ہم بہت زیادہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہیں بیکاز آف دا رشیا یوکرین وار اینڈ ادر کانفلکٹس دیٹ وی ہیو دیٹ ہیز آلسو بین افیکٹڈ میجرلی. بٹ لائک آئی سیڈ پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ اور اکنامک پالیسیز ان سب چیزوں سے بہت پہلے کی خراب ہے. اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن فال پہ جاتا جا رہا ہے. اور یہاں پر جس طرح کہہ لیں نا کہ پہاڑ کے آخری نکروں پہ اور مصیبتیں آئی جا رہی ہیں تو بالکل ایک طرح سے بیڑا کر کے اب کہہ لیں نا کہ the nail in the coffin، مطلب کہ جس چیز نے ہر چیز پہ پانی پھیر دیا آپ کی پاکستان کی اکانومی میں کہ پاکستان کی کرنسی کوڑیوں دام ہو گئی ہے. کرنسی اتنی گر گئی ہے کہ اتنی کبھی بھی نہیں گری. اب اس بات پہ آتے ہیں سب سے بڑی وجہ فار پاکستان اکنامک فیلئر، اور جس کی وجہ جو ہے وہ سوائے ان پولیٹیشنز کے کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا. پاکستان کی کرنسی گرتی جا رہی ہے ڈے پر ڈے. وائی؟ بیکاز آف پاکستان's inability to pay back loans. لونز لیتے ہیں، سب سے لونز لیتے ہیں، واپس کچھ بھی نہیں کرتے. یہ بات اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی ختم ہے. سو جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، چاہے وہ آئل آ رہا ہے، گرین آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ مہنگا پڑتا جا رہا ہے. یہ لونز نہ واپس کرنے کی وجہ سے IMF اور ادارے اور کنٹریز فورس کر رہی ہیں کہ آپ اپنے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھائیں بیکاز ہمیں اب ہمارے پیسے چاہیے. بہت ہو گیا ڈرامہ، بہت ہو گیا ناٹک، پیسہ واپس چاہیے. اب اس لون میں سب سے زیادہ آپ کی ہیلپ کی ہے چائنا نے. سی پیک پہ آ جائیں. سی پیک کی جو اتنی واہیں لڑ رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ پولیٹیشنز فرام سرٹن پارٹیز. ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر بن رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ سارا ایک لون پہ ہے. اور اس بارے میں اور بھی انفارمیشن چاہیے تو میں نے انڈیا اور پاکستان کی اکانومک اسٹرکچر کو اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے. پاکستان کو چائنا نے بہت زیادہ مدد کیا لیکن پاکستان کا ایک طرح سے کہنے مالک چائنا ہے. چائنا اونز us. باقی سارے ملک اور باقی سارے ادارے جنہوں نے لون دیا ہے they're partial owners. So the thing is کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کمپلیٹلی لون بیسڈ ہے. اس کا ڈاؤن فال کیا ہے کہ لون پہ ایک لون کو اتارنے کے لیے آپ دوسرا لون لیتے ہو، دوسرے کو اتارنے کے لیے آپ تیسرا لون لیتے ہو اور ultimately you have to declare bankruptcy. Why? I will tell you why. آسان کرتے ہیں. آپ کے ایک دوست نے آپ کو لون دیا، آپ کو 10 روپے دیے. اس نے کہا کہ یہ جاؤ اور اس سے اپنا بزنس کرو. 10 روپے کا ایگزامپل کر لیتے ہیں. 10 روپے دیے، اس سے اپنا کام کرو اور پھر جو آپ کو منافع ہوگا مجھے میرے پیسے واپس کر دینا. اور جس طرح یہ ملک تو سود بھی لیتے ہیں تو سود سمیت واپس آپ کر دینا. وہ دوست جاتا ہے، وہ 10 روپے سے بزنس نہیں کرتا، وہ 10 روپے جیب میں ڈال لیتا ہے. وہ جیب میں ڈالتے ہیں. وہ ایک اور دوست سے لیتا ہے لون، بھائی مجھے 10 روپے یا 15 روپے دو. وہ 10 روپے پچھلے والے کو 2 روپے کرتا ہے، باقی بھی اپنی جیب میں. اور ایسے ایک سائیکل چلتی جاتی ہے. جب آپ کو کوئی چیز ادھار دیتا ہے، آپ کو کوئی پیسے ادھار دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، آپ اس پیسے کو صحیح طرح استعمال کریں گے اور اس منافع سے آپ ان کو ان کا پیسہ واپس لوٹائیں گے. پیسہ لوٹانا تو بہت دور کی بات ہے. جن پروجیکٹس کے لیے اس ملک کی ساری گورنمنٹس کو، ایک کو نہیں، ساری کی ساری گورنمنٹس کو لون ملا ہے، ان میں سے آپ سمجھنے کہ اگر 100% لون ملا ہے ان میں سے صرف 20% پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں.